فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشان بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشان بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشان بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اسلام کی حکیمانہ زندگی کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 24 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ: انسانی حقیقت کا غموز اور اس کے سمجھنے میں دشواری کا بقیہ حصہ۔ جمادات کو سمجھ لیا، نباتات کو سمجھ لیا، حیوانات کو سمجھ لیا، دنیا کے ذرے ذرے کو چھان ڈالا، لیکن اپنی ہی تئیں نہیں سمجھا کہ ہم کیا ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کیا تھا اور پارٹ نمبر 3 کا آغاز اب ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ انسان کو کسی نے دیکھا جسمانی اعتبار سے، کسی نے نشوونما کے اعتبار سے، کسی نے حیوانی اعتبار سے۔ اگر انسان نام ہے صرف اجزائے مادی کے اجتماع کا جو ایک خاص شکل پر مجتمع ہو کر ایک جسم کی تشکیل کرتے ہیں، تو یہ انسان حقیقتاً انواع کائنات میں کوئی ممتاز درجہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ جتنے صفات اس حیثیت سے پائے جاتے ہیں، ان حیثیتوں سے انسان تمام موجودات کائنات میں اکثر سے پیچھے ہے۔ عظمت جسمانی کو لیجئے تو انسان پہاڑ کے مقابلے میں کب آ سکتا ہے؟ اگر نشوونما کو لیجئے تو وہ چیزیں جن میں نشوونما انسان کی بنسبت زیادہ سرعت سے ہوتا ہے وہ انسان سے آگے ہیں۔ پودا درخت کا جتنا جلد حد کمال تک پہنچتا ہے، اتنے جلد انسان نہیں پہنچتا۔ ماننا پڑے گا کہ صفت نشوونما میں درخت زیادہ کمال رکھتا ہے، انسان اس سے کم ہے بحیثیت احساسات ظاہری، باصرہ و لامسہ و شامہ وغیرہ۔ بہت سے جانور ایسے ملیں گے جن کے یہ احساسات انسان سے زیادہ تیز ہیں، تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں کر ہوا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ترقی یافتہ فرد سلسلہ کائنات کی کیوں کر ہے، جبکہ اس کی تمام قوتیں جو حیوانی حیثیت سے پائی جاتی ہیں اکثر حیوانوں سے کم ہیں۔ مجھے یہ فلسفہ کوئی سمجھائے کہ ترقی ہونے سے قوت بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان در حقیقت جداگانہ نوعیت نہیں رکھتا تو کوئی بتلائے کہ وہ احساسات جو کسی دوسرے حیوان میں پائے جاتے ہیں وہ یہاں پہنچتے ہی کمزور کیوں کر ہو گئے۔ اگر انسان در حقیقت کسی حیوانی جسم کا نام ہے تو سب سے اشرف نہیں ہے بلکہ پست ہے بہت سی چیزوں سے دنیا کی۔ پھر اگر انسان حقیقتاً اشرف ہے تو آپ کو کوئی جوہر ماننا پڑے گا جو جسمیت کے علاوہ ہو، جو نشوونما کے علاوہ، جو حس و حرکت کے علاوہ ہو، جو انسان میں ہو دوسروں میں نہ ہو، اس لیے کہ اشرف ہے۔ اگر انسان در حقیقت عناصر کے اجتماع کا نام ہے تو حقیقتاً انسان کی زندگی کیا ہوتی؟ انہی عناصر کے اجتماع کا قائم رہنا۔ اور انسان کی موت کیا ہوتی؟ انہی عناصر کا منتشر ہو جانا۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ لیکن اگر انسان حقیقتاً کوئی اور چیز ہے تو اس کی زندگی کچھ اور ہوگی اور موت کچھ اور ہوگی۔ یہ عجیب بات ہے کہ قدرت نے انسان اور دوسرے حیوانات میں ایک خاص امتیاز اور تفرقہ قرار دیا ہے۔ دوسرے حیوانات ایسے ہوتے ہیں کہ شکم مادر سے نکلتے ہی ان کی حس و حرکت کمال پر ہوتی ہے۔ حیوانات کے بچے محتاج نہیں ہوتے کہ جب بڑے ہوں تب ان میں حس و حرکت و ارادہ پیدا ہو، بلکہ اس حیثیت سے کوئی تفرقہ ان میں باعتبار منازل عمر کے نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ جس وقت شکم مادر سے متولد ہوتا ہے تو اس کے تمام احساسات بیکار و معطل ہوتے ہیں۔ آنکھ ہوتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، ہاتھ ہوتے ہیں مگر ارادے کے تابع نہیں، قابو میں نہیں ہوتے، اٹھتے کسی پر ہیں اور پڑتے کسی پر ہیں، پاؤں ہوتے ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، حرارت و برودت کا حس بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ آخر کیا ہے؟ دوسرے حیوانوں کے بچے تمام قوتوں کے مالک ہوتے ہیں مگر انسان کا بچہ تمام قوتوں سے تہی دست ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت رد ہے نظریہ ارتقاء کی۔ اگر ترقی کا فلسفہ درست ہوتا تو کل قوتیں پوری
قوت کے ساتھ آتی ہیں اور اس کے بعد ان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن انسان میں قوت کا معدوم ہونا اور رفتہ رفتہ آنا یہ بتلاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہے اور انتہائی ترقی بھی یہیں ہے۔ یہ جو کچھ کمال حاصل کرتا ہے وہ پس ماندہ اموال کی طرح نہیں ہے کہ جو مورث اعلیٰ سے اس کے ہاتھ آتا ہو، بلکہ جتنے کمالات ہیں وہ اس کی ذاتی طاقت و قوت کے نتائج، وہ اپنی موجودہ طاقت سے ہی آگے بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچتا ہے۔ بے شک انسان سلسلہ ارتقاء میں آتا ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں، یعنی جمادات سے بڑھ کر انسان تک پہنچتا ہے۔ خالق کائنات نے جو نظام قرار دیا اس کی بنا پر دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے ذراتی ہوتے ہیں جو رطوبتوں کو جذب کر کے فیض مجاورت سے نبات کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جسم نامی کہ جو شجر پر بار یا مختلف قسم کی گیا کی شکل میں ہوتا ہے وہی جز ہوتا ہے، جس میں حیوانات کا جو چیزیں فضلات میں سے ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، اور جو جوہر ہوتا ہے وہ خون میں تبدیل ہو کر جسم میں دوڑتا ہے، اور نبات تھا جو اب ترقی کر کے جسم حیوان کا جز ہوتا ہے۔ اس کے بعد حیوانات سے تغذیہ ہوا اور وہ جسم انسان کا جزو ہوئے، یعنی ان کے گوشت سے انسان کی غذا حاصل ہوئی۔ خون صالح پیدا ہوا، اس سے انسان میں اس جوہر خاص کی خلقت ہوئی جس سے انسان کی تشکیل ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ بے شک یہ ہوا کہ جماد ترقی کر کے انسان کے درجے تک پہنچا، لیکن انسان کے درجے تک نہیں، جسم انسان کے درجے تک پہنچا۔ یہ سب منازل جسم انسان کی ساخت تک ختم ہو جاتے ہیں، اور جسم انسان کی ساخت وہی ہے جس کو قدرت نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے پتلے کی صورت میں پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی مرتبہ کی خلقت یعنی خلقت آدم کا ذکر ہے جس سے ہمیں مطلب نہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ نظام قرار دیا کہ اس کو ہم نے نطفہ بنایا اور قرار دیا ایک پرسکون استقرار کی جگہ یعنی بطن مادر میں۔ یہ جسم انسان کی ساخت کی ترکیب بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل میں تبدیل کیا، پھر ہم نے اس علقہ کو ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل کیا، اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا اور اس پر ہم نے باریک گوشت کا غلاف چڑھا دیا۔ یہ تمام مارج وجود جسم انسانی ہے۔ منزل تیار ہو رہی ہے، مکی نہیں بن رہا ہے، گھر تیار ہو رہا ہے، رہنے والا آ کر اتارا جائے گا۔ قفس کی ساخت ہے بلبل صدرہ نشیں، اس کے علاوہ ہے یہ نہ سمجھیے گا کہ انسان بن رہا ہے۔ ہیکل انسانیت تیار ہو رہی ہے۔ ادبا کو جو نسخہ عزیز ہوتا ہے دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، مگر کتنا مقتدر ترکیب دینے والا ہے کہ نسخہ لکھ کر پیش کر دیا ہے، ترکیب بھی بتا دیتا ہے، ترتیب بھی بتا دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں دم ہو بنا لو، مگر اس کے بعد نہیں معلوم کون سی عزیز سے عزیز تر چیز تھی جسے بتانے پر تیار نہیں ہے۔ سب کچھ بتا دیا، اگرچہ پردے کی بات تھی، بنایا تھا حجاب کے اندر، مگر بتانے میں کوئی عذر نہیں کیا۔ لیکن اب نہ معلوم کون سا پردہ ہے کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ منزل قریب آ گئی تھی، دنیا مشتاق تھی، عالم جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے، امیدیں بند گئی تھیں، اس لیے کہ سیاق کے کلام امید افزا تھا۔ اس وقت قدرت مصروف اظہار تھی، بیان ہو رہی ہے ترکیب ساخت انسانی، تفصیل کے ساتھ کوئی جز چھوڑا نہیں جاتا، جتنی کڑیاں ہیں ایجاد کی سب بیان ہو رہی ہیں، ابتدا بھی بتائی، وسط بھی بتایا، آخر بھی بتایا، سب کچھ بتایا۔ یقین ہو گیا کہ جو پوچھنا چاہتے تھے وہ معلوم ہو جائے گا، لیکن نقطہ قلم بیان اس غلاف کی تکمیل تک یا اس پردے تک جو اس محمل وجود انسانی پر چڑھایا گیا تھا آ کر منتہی ہو گیا۔ اس حجاب قدس میں آ کر اترے گا کون ہے اس منزل کا مکین، وہ معلوم ہونے کی دیر ہے، لیکن یہاں تک پہنچتے ہی انداز کلام بدل گیا، تفصیل ابہام کی طرف منتقل ہو گئی، پردہ ڈال دیا گیا، پھر ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا۔ یہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی ابتدا ہی ہم کو نہیں معلوم اور انتہا بھی ہم نہیں جانتے، وہ وہی ہے جو کچھ اور ہے۔ لفظ استعمال کی ہے، اس کے پہلے یہ تھا، ہم نے اسے یوں بنا دیا، یوں کر دیا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ تھا اور اسی کی کچھ حالت میں تبدیلی ہوئی، یعنی ایک ہی شے پر دوسری کیفیت طاری کی گئی۔
نطفہ تھا، اسی نطفے کا علقہ بن گیا، اس کو مضغہ بنایا، اسی مضغہ میں ہڈیاں پیدا کی گئیں۔ لیکن اب لفظ بھی بدلتے ہیں، خلقنا نہیں کہا، انشاءنا کہا گیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ چیز وہ ہے جو اپنے ماقبل سے بالکل اجنبی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس جسم میں کچھ انقلاب ہوا ہو اور یہ چیز تیار ہو گئی ہو، بالکل نہیں۔ یہ انشاء ہے، یہ قرار دینا نہیں ہے، یہ قرار دنیا نہیں ہے۔ یہ کسی شے کو کوئی شے بنانا نہیں بلکہ ایجاد کرنا ہے، نیست کو ہیست کرنا ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ امیدیں قطع ہو گئیں، نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، سب کچھ بتا دیا مگر یہاں آ کر سہارا قطع کر دیا گیا۔ پھر کیا کیا جائے؟ دل کی بے چینی کو بے پوچھے نہیں بتایا تو اچھا پوچھ لیں، شاید معلوم ہو جائے۔ پوچھا گیا مگر بتانا ہوتا تو بے پوچھے ہی کیوں نہ بتا دیتا۔ وہ دنیا کو معلومات کی بارش سے فیضیاب بنانے والا، وہ اگر بتانے میں مصلحت سمجھتا تو بے پوچھے کیوں نہ بتا دیتا۔ دل کی بے چینی نے سوال کیا، وہ مبدأ حیات انسانی روح کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیز ہے جس کے لیے اس کے مختلف اعراض کی وجہ سے مختلف نام ہو گئے، کبھی نفس کہہ دیا، کبھی روح کہہ دیا، کبھی عقل کہہ دیا۔ وہ ایک ہی چیز ہے، جیسے اس کا خالق حضرت احدیت ہے، اسے کسی صفت کو دیکھ کر قہار کہہ دیا، کسی صفت کو دیکھ کر جبار کہہ دیا، کسی صفت کے لیے رحمان کہہ دیا ہے۔ ایک ہی صفات کا مجموعہ نہیں ہے، صفتیں اس کی ذات میں داخل نہیں ہیں۔ اس کے معنی یہ کہ ان صفتوں کو ہم نے جان بھی لیا تو اس کو بالکل نہ جانا، مگر اس کے آثار رحم و کرم مختلف آثار کو دیکھ کر ہم نے مختلف اوصاف قرار دے لیے اور انہی سے ہم اسے جانتے ہیں۔ روح انسانی میں بھی یہی صورت ہے کہ کسی اثر کو دیکھ کر عقل کہہ دیا، کسی کو دیکھ کر نفس کہہ دیا، کسی کو دیکھ کر روح کہہ دیا، آثار کو دیکھ کر نام رکھ لیے۔ مبدأ حیات ہے اس لیے روح کہا، صاحب ادراک ہے اس لیے عقل کہہ دیا، مدبر جسم ہے اسی لیے نفس کہہ دیا۔ پھر بھی اسے نہیں جانا جس کے یہ سب نام رکھ دیے، اس لیے پوچھا یہ روح کیا ہے؟ خاطر شکنی منظور نہ تھی کہ جھڑک دیا جائے، روک دیا جائے، بتایا گیا مگر بتایا گیا تو اس طرح کہ اگر سمجھ ہو تو سمجھے، یہ ارشاد ہوا۔ روح میرے خدا کی ایک بات ہے، بس روح کو کون سمجھے؟ خاموش تو ہو گئے سب، اس لیے کہ بتانے میں عذر نہیں کیا گیا، لیکن سمجھا کون؟ حقیقتاً پردے کی بات پردے میں رہی، وہ سب کچھ بتا دیا گیا، اور انسان کی حقیقت کیوں نہ بتائی گئی؟ جو جواد و کریم خدا، اس کو بخل سے کیا علاقہ، پھر بتانے میں کیا حرج تھا؟ کیوں پردے ہی میں رہنے دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان رہے، اگر بتا دیا جاتا تو مقصد فوت ہو جاتا، انسان کی انسانیت کا جوہر گم ہو جاتا۔ خود اختیاری، عملی و علمی ترقی یہی وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان ہوا ہے، یعنی جماد، نبات اور حیوان سب سے انسانوں کو امتیاز حاصل ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور صنف، بڑی معزز و محترم صنف، یعنی صنف ملائکہ، اس سے بھی انسان کو اشرف قرار دیا گیا۔ کیا بات تھی یہ انسان، اس میں کیا صفت تھی کہ سب سے ممتاز قرار دیا گیا؟ مجھ کو یہی تو بیان کرنا تھا مگر ابھی تک نہیں بیان کر سکا۔ جس کے لیے فکروں اور عقلوں نے اتنی ٹھوکریں کھائیں، یہ کیا چیز ہے جس کے لیے سوال کیا، اتنی مرتبہ ناکامی اٹھانا پڑی؟ یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان وہ جوہر قدس، وہ جوہر لاہوت، وہ عالم اعلیٰ کی چیز ہے جو اس جسم کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتی جو ایک مظروف کو ظرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کسی گھر کے اندر ہوں، آپ کا اس مکان کے ساتھ تعلق جسمانی ہے، یعنی اس کے احاطہ میں ہے اور یہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک ڈبیا آپ کے قبضے میں ہوتی ہے، کیا معنی قبضہ میں ہونے کے، یعنی آپ کی انگلیوں میں ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ روح جسم میں اس طرح تو نہیں ہے جیسے ڈبیا میں گھڑی ہوتی ہے یا جیسے مکان میں آدمی، اسی طرح سے روح ہے جس کے اندر۔ تو ذرا تشریح کیجیے اعضاء کی۔ ڈاکٹری میں اب ذرہ ذرہ الگ کر لیا جا سکتا ہے، ڈھونڈیے کہاں ہے روح؟ اس روح انسانی کا محل کہاں ہے؟ ڈھونڈ ڈالیے، کہیں روح کا پتہ نہیں لگے گا۔ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے تو کیا واقعی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ضرور پھر کیا ہر جگہ ہے؟ اس طرح کہ اس کے جز تقسیم ہوں
تھوڑی روح ہاتھ میں ہے، تھوڑی پیر میں، تھوڑی سینے میں، اور اسی طرح اگر ایسا ہے تو ہاتھ کاٹ ڈالیے، اتنی روح جسم سے الگ ہو جائے، پیر کاٹ ڈالیے، اتنی روح جدا ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہے، سوائے بعض مخصوص اجزاء کے جن کے کٹنے کے بعد جسم کی بنیاد باطل ہو جاتی ہے، اس لیے روح پورے جسم ہی سے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کوئی جز ایسا نہیں کہ اس کے کٹنے سے روح میں کمی پیدا ہو۔ پھر کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماننا پڑے گا کہ ہے ضرور، مگر اجزاء تقسیم نہیں ہے، کسی خاص جگہ نہیں ہے کہ وہ جگہ اس کا محل قرار پائے، کسی جز سے خصوصیت نہیں رکھتی، بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہ معنی ہے لامکاں ہونے کے جو صفت آگاہی کا ایک ظاہری پرتو ہے، یہ جوہر قدس جس کے لیے شیخ الرئیس ابو علی سینا نے کہا ہے، اترا ہے تیری طرف عالم بالا سے یہ بلبل یہ قمری، یہ طائر سدرہ نشین اترا عالم بالا سے، اور آتے ہی اس نے اس جسم کو نغموں سے معمور کر دیا، آتے ہی کایا پلٹ کر دی۔ لوگ کہتے ہیں ایک سے بہت آثار ظاہر نہیں ہو سکتے، مگر نہیں معلوم یہ ایک آنے والا کیسا تھا کہ جس نے دنیائے جسم میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آنکھیں تھیں، ان کے حلقے بھی تھے، کان بھی تھے، ان کے پردے بھی تھے، اعصاب بھی تھے اور ان کی رگیں بھی تھیں، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہی ایک آنے والا تھا کہ جس نے آتے ہی آنکھوں کو قوت بصارت دی، کانوں کو قوت سامعہ دی، پیروں میں قوت حرکت دی، سب کو ایک نئی حیثیت میں کر دیا، اور پھر ہر جگہ اثر دکھلایا۔ آنکھوں میں آنکھ کی مناسبت سے اثر، کانوں میں کان کی مناسبت سے کانوں میں کانوں کی مناسبت سے، ہاتھوں میں ہاتھ کی مناسبت سے، کہیں دھوکہ نہیں کھایا، آنکھوں کو قوت سامعہ نہیں دی، کانوں کو قوت باصرہ نہیں دے دی، جو جس کا حق تھا اسی کو عطا کیا۔ ادھر سے آنے والی کی یہی شان ہوتی ہے، جو ادھر سے مقرر ہوتا ہے وہ ہر راہ کی حالت سے، ہر ظرف کے لحاظ سے، ہر محل کی مناسبت سے واقف ہوتا ہے، جو جس کے مطابق، جو جس کے لائق وہ اسی شان سے عطا کرتا ہے۔ یہ روح مجرد، یہ نفس ناطقہ انسانی، یہ خدائی فرستادہ جو جسم انسانی کے اندر متمکن ہوتا ہے، یہ ہے انسان، یہ ہے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف۔ عالم کائنات میں کوئی چیز اس کے مقابل نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، حیوانات نہیں، ملائکہ اس کے مقابل نہیں، ملائکہ سے اشرف ہے۔ سمجھنا جو چاہیے کہ وہ جوہر خاص کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے اشرف ہے۔ دنیا والوں نے بہت عقل آزمائی کی، حقیقت سمجھنا تو بہت دور تھا۔ آثار و خواص پر نظر ڈالی، آثار بھی بہت تھے، ان میں سب سے ممتاز نظر آیا، اسے فصل میمیز قرار دیا۔ وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ناطق۔ ناطق کے معنی بات کرنے والا، تو کیا گونگا انسان نہیں ہے؟ نہیں، بات کرنے والا نہیں، بلکہ کلیات کا ادراک کرنے والا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کیا کسی آدمی نے جانور بن کر دیکھا کہ جانوروں کی کلیات کا ادراک نہیں ہوتا؟ بہرحال مختلف خیالات، مختلف چیزیں، یہ بھی پریشانی طبع کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بچے کی زبان پر آ گیا کہ انسان کہتے ہیں مدرک معقولات کو، لیکن جو عقل ہی کو نہ سمجھے وہ معقولات کو کیا سمجھے گا؟ بہرحال عقل حیران رہی کہ یہ کیا ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کا سمجھنا تو ناممکن ہی ہے۔ جو کچھ سمجھنا ہے اثر ظاہر کا سمجھنا، تو ہم کو ایسی چیز نکالنا چاہیے کہ جو تمام خصوصیات پر حاوی ہو، انسان کے لیے طرۂ امتیاز ہو، یعنی جتنی خصوصیتیں ہوں وہ سب اس کے تحت میں آ جائیں۔ در حقیقت جب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کا جوہر خصوصی ہے، جس نے اس کو تمام دنیا کی چیزوں سے ممتاز بنا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ علمی و عملی لامحدود ترقی کی صلاحیت ہے، جو خود اختیاری طور پر ہو۔ یہی انسان کا جوہر خاص ہے۔ علمی و عملی ترقی کی صلاحیت، اس میں سب کچھ وہ ہے جو دنیا نے انسان کا مابل امتیاز قرار دیا ہے۔ جس چیز کو دنیا نے قرار دیا ہے فکر و نظر، یعنی ادراک کلیات، معلومات سے مجہولات کا پتہ چلانا، یہ ایک شعبہ ہے علمی ترقی کا۔ یہ در حقیقت صلاحیت ترقی علمی کا ایک کرشمہ ہے۔ نظر، فکر، ترتیب، سب کچھ اسی کے نتائج ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حیوانات کو ادراک کلیات بھی ہوتا ہے۔ دلیل یہ پیش کی ہے کہ ایک جانور مثلاً کبوتر یا کوئی اور، ایک مرتبہ بلی نے اس پر حملہ کیا اور اس کی کسی طرح جان بچ گئی، تو اب وہ ہر بلی سے ڈرنے لگے گا، یعنی جب وہ کبھی بلی کو دیکھ لے گا خوف زدہ ہوگا۔
وہ تو ایک ہی بلی تھی جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایک حیت کلیہ اس کے ذہن میں حاصل ہوئی۔ اب وہ جس بلی کو دیکھتا ہے اس کو ڈر معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے اور دلیل بھی درست نہیں ہے۔ مثل سے مثل کی طرف انتقال ذہن یہ بھی ایک خاصہ فطرت ہے۔ کون جا کر بیٹھا اس کے ذہن میں کہ وہ سمجھاتا ہے کہ اس ایک کو دیکھ کر صورت کلیہ ذہن میں راسخ ہوتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک بلی نے حملہ کیا، اب جو اس کی صورت اس کے حافظے میں آ گئی، اب جو اس کے مماثل صورت ہے وہ اس کے ذہن کو اسی پہلے کی طرف منتقل کرتی ہے، اور وہی ایک قائم شدہ خیال حافظہ میں ڈرنے کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دلیل سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ حیوانات میں ادراک کلیات ہے۔ اگر ہے تو میں کہتا ہوں کہ کلیات کا عمومی ادراک انسان کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ نظر و فکر کے ذریعے سے انتقال تدریجی کے ذریعے سے وہاں جو انتقال ہے وہ بھی احساسات فطری کے طور پر ہے، جو حیوانات کو قدرت حاصل ہوتا ہے، لیکن خود مختارانہ طور سے مجہول کو حاصل کرنا معلوم سے انسانی میں ہے اور کسی میں نہیں۔ تو اب انسان کا جوہر خاص کیا چیز ہوئی؟ تدریجی حیثیت سے علمی و عملی ترقی کرنا۔ قدرت کا کام صرف صلاحیتیں دینا اور قوتیں عطا کر دینا ہے، لیکن ان صلاحیتوں کو عالم فعلیت میں لانا، ان قوتوں سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا، یہ انسان کا خود اختیاری فعل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی انسانیت معرض ظہور میں آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ خود اختیاری حیثیت سے علمی و عملی ترقی کرنا یہ انسان کا جوہر خاص ہے، وہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کا مابل امتیاز ہے، یعنی معلوم سے مجہول کا پتہ چلانا حقیقتاً علمی حیثیت سے صلاحیت ترقی کا ایک شعبہ ہے۔ یہ وہی کہ جوہر خاص انسان کا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ایک طرف تو جمادات، نباتات، حیوانات سب سے انسان کو اشرف قرار دیا، دوسری طرف صنف ملائکہ سے بڑھا دیا۔ صنف ملائکہ پر انسان کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ انسان کو کیوں بڑھایا؟ جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ سے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں بلندی اور رفعت ہے ہی نہیں، مادہ ہے۔ پھر مادہ میں بلند پروازی کہاں سے آئے؟ جو کچھ ہے پستی ہی پستی ہے، بلندی کا نام نہیں۔ ملائکہ وہ بے شک بلند مرتبہ ہستی ہے، رفیع المنزلت وجود ہے، بھلا کیا حق مجھ کو کہ میں ملائکہ کی منزلت کو پست کہوں؟ عالم بالا کے رہنے والے، سدرہ پر منزل رکھنے والے، جوار حضرت احدیت میں بسنے والے، ان کی منزلت کو میں پست کہوں، یہ ناممکن ہے۔ بہت بلند، بہت رفیع المرتبہ، بہت اعلیٰ منزلت، مگر میں نے عرض کیا خود اختیاری ترقی کی صلاحیت، اختیار کے معنی ہمیشہ دو پہلوؤں کے طالب، وجود اور عدم، ہست و نیست، فعل و ترک۔ ملائکہ بہت بلند ہیں، لیکن ان کی بلندی محل مرتبہ و منزل کی رفعت ظاہری اعتبار سے ہمارے لیے ویسی ہی ہے جیسے معمار نے یہ عمارت بنائی، اس کا کنگورا وہاں رکھا، اینٹیں یہاں رکھیں ہے، ضرور وہ کنگورا بلند، مگر معمار نے وہاں رکھا ہے بلند۔ تعریف ضرور کروں گا، سب سے پہلے نظر اسی پر پڑے گی، مگر کیا وہ خود چڑھ کر وہاں گیا؟ اس نے اپنے پیروں سے یہ راستہ بلندی کا طے کیا، اس نے اپنی طاقت سے اس منزل ارتقاء کو حاصل کیا؟ نہیں، معمار نے حکمت اور مصلحت کی بنا پر اس کی منزل وہاں قرار دی۔ غلط گو ہوں گا اگر میں اس کو پست کہوں۔ وہ ہے بلند، لیکن تعریف ویسی ہی کروں گا جیسی موتی کے آب و تاب کی۔ ایک صفت ہے جو ہے بلند منزل۔ بطور بیان واقع کے بلندی کا اعتراف بھی ضروری ہے، لیکن بطور ثنا و ستائش کے میں کمال کا اعتراف کر لوں کہ بڑا کمال کیا، اتنا بلند ہے یہ کنگورا، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ بنانے والے نے بلند ہی رکھا۔ اختیاری حیثیت سے بلند ہوتا تب میں تعریف کرتا، لیکن جب رکھا گیا ہی بلند تو پھر اس کی تعریف کیسی؟ ویسے ہی انسان کے مقابلے میں ملک بلند ہے، لیکن پیدا ہی کیا گیا ہے بلند منزل میں، یعنی منزل ظاہر ہے بلند، وہاں کی یہ بلندی رمز ہے۔ انسان سے اس کے پس درجہ پر ہونے کی اس کی پاک و مقدس ذات ہی، اس کی ذات میں عصیان کا وجود نہیں ہے، لیکن بائیں معنی کے قوت عصیان خلقی نہیں ہوئی، طاقت گناہ پیدا ہی نہیں کی گئی۔ صاف و شفاف
جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں، بالکل پاک و منزہ ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں ملک ناز کر سکے؟ ناممکن ہے۔ تمام ملائکہ بے شک بہت بڑے درجے پر، بہت منزہ اور معصوم، لیکن ان کی عصمت خود اختیاری نہیں ہے، پیدا کیے گئے معصوم ہیں۔ معصوم، انہیں معصوم نہ کہوں تو ویسا ہی ہے جیسے اس کنگورے بلند کو پست کہوں۔ بے شک معصوم، لیکن عصمت ان کی مخلوق جیسے وہ خود مخلوق۔ مگر انسان متحرک قوتوں کا مالک، ایک جنگ سے جو اس مختصر سی دنیا جس میں انسانی میں برپا رہتی ہے، ایک طرف نفس امارہ کی طاقتیں وہ اپنی طرف لے جانا چاہتی ہیں، ایک طرف عقل کا لشکر ہے وہ اپنی سی چاہتا ہے کہ کر کے رہے۔ یہ تصادم ہے، برابر کی طاقتیں ہیں، اس طرف جہل ہے، اس طرف عقل ہے۔ ان متحرک طاقتوں میں انسان رکھا گیا کہ اپنی نظر سے امتیاز کر کے ساتھ دے۔ یہ ہے انسان کی قوت امتیاز کا امتحان، یہ ہے انسان کی انسانیت کی کسوٹی۔ یہاں آ کر انسان کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب اگر انسان نے ان تمام متحرک قوتوں کو دیکھ بھال کر ایک کا ساتھ دیا، دوسرے سے بیزاری اختیار کی، تو کیا کہنا؟ پھر تو لڑ بھیڑ کر فتح کرنے والا ظفریاب مجاہد ہے۔ راستہ چلتے کوئی مال و دولت ہاتھ نہیں آ گیا ہے، بلکہ اپنے قوت بازو سے جنگ کر کے فتح و ظفر حاصل کر کے ملک اطاعت پر قبضہ کیا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ ملک کے سامنے آتا ہے، فتح مندی کا نشان سر پر لہراتا ہوا آتا ہے۔ ملک سے کہتا ہے جو ملک تم کو دیا گیا تھا بغیر لڑے بھیڑے ہوئے، صرف عطیے کے طور پر، اس کو میں نے لڑ بھیڑ کر فتح کیا۔ وہ ملک عصمت ہے اور یہ انسان کی اطاعت ہے۔ انسان تمام مختلف قوتوں کا مجموعہ قرار دیا گیا، اس مجموعے میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اب جس وقت کی یہ صحیح و سالم باہر ہے، اس سمندر سے، اس کشمکش حیات سے اگر یہ کامیاب نکلے تو در حقیقت اس قابل ہے کہ فخر کرے، ناز کرے۔ یہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اپنے بازوؤں کی قوت سے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کا دیا ہوا ہے۔ اس کو جو کچھ ملا اپنی قوت اختیار سے، اس کو جو کچھ ملا بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی قوت عمل سے اس کو بڑھاتا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی خود اختیاری ترقی یہی وہ چیز ہے جس نے ملائکہ کے مقابلے میں اس کو شرف دے دیا۔ ملائکہ علم بھی رکھتے ہیں اور عملی حیثیت سے بھی معصوم ہے، لیکن علم اتنا ہی ہے جتنا دے دیا گیا ہے، اطاعت بھی اسی حد تک جس پر مخلوق ہو گئے۔ وہ مختلف ہیں، ان کی شکلیں جدا جدا ہیں۔ اگر کچھ کھڑے ہیں تو کچھ حالت رکوع میں ہیں، کچھ حالت سجود میں ہیں، مختلف شکلیں، مختلف صورتیں۔ جس حالت میں ان کو قرار دے دیا اس کے خلاف کرنے کے لیے دل ہی نہیں، دل کے ساتھ خواہش نہیں، خواہشات کے ساتھ جذبات نہیں۔ کہہ دیا کھڑے رہو، کھڑے ہوئے ہیں، کہہ دیا جھک جاؤ، رکوع میں رکے ہوئے ہیں، کہہ دیا سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں ہیں۔ انسان علمی حیثیت سے بھی خود اختیاری ترقی کرنے والا ہے اور عملی حیثیت سے بھی خود اختیاری ترقی کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جب امتحان کا موقع آ گیا، ملائکہ سے مقابلہ ہو گیا، تو انسان نے اسی جوہر سے کامیابی حاصل کر لی۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر انسان ملائکہ سے بازی لے گیا، مقابلہ ہو گیا تھا۔ وہ مقابلہ جنگ جویانہ نہ تھا، معاندانہ نہ تھا، لیکن تھا مقابلہ۔ میزان عدل نے اپنی عدالت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک مقابلے کی صورت قرار دے دی تھی، اور وہ اس وقت جب پیش گوئی ہوئی تھی، میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ وہ باتیں نہیں عرض کرنا ہے جو اس آیت میں بیان کرنے کے قابل ہیں، مجھ کو تو اپنے محل کلام سے جو متعلق ہو وہی عرض کرنا ہے۔ ملائکہ نے کہا، مگر قرآن کی وہ آیت یاد ہے، بات کرنے میں ارادہ الہی پر سبقت نہیں رکھتے، دامن عصمت پر دھبا نہ سمجھا جائے، ان کا کوئی قول ارادہ الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کہا کہ کیا خلیفہ وہ مقرر کیے جائیں گے جو زمین میں فساد برپا کریں اور خوریزیاں کریں، یعنی نوع انسان کا تاریک پہلو ملائکہ کے پیش کیا، کیونکہ انسان میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مادیت کا، ایک روحانیت کا۔ مادیت کا تقاضا بے شک وہی امور ہے جن میں سے بعض بطور مثال ملائکہ کے قول میں مذکور ہیں۔ جانشینی کے لیے یہ تجویز ہوا ہے، ملائکہ اس میں ایسا عنصر موجود ہے جس کا تقاضا یہ ہے
تب ارشاد ہوا بہت مختصر اور مجمل جواب، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 44 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی علم عدم الاسمہ کے معنی اور مفسرین کی پریشان خیالی۔